بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج ہم آپ سے ملکہ ترنم نور جہاں جو پاکستان کی ایک خوش الحان آواز تھی ان کے بارے میں گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ امید ہے یہ گفتگو آپ کو پسند آئے گی۔ محترم ناظرین، ملکہ ترنم نور جہاں اپنی خوش نوائی، خوش الحانی اور شیریں آواز کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں زندہ ہیں۔ ان کی مہکدار آواز روح کو گرماتی اور دل کو خوشیوں سے معمور کرتی ہے۔ وہ جنت سے آئی ہوئی ایک دل نشین روح تھی جو ایک عرصے کے لیے دنیا میں آئیں، اپنی آواز کا جادو بکھیر کر واپس جنت میں چلی گئیں۔ ان کی آواز کی گہرائی، شادابی، سریلا پن اور دل فریبی اب بھی سماعتوں کو محسوس ہوتی ہے۔ وہ دلوں کی ملکہ تھیں۔ ان کی شہرت بر صغیر میں پھیلی ہوئی تھی۔ وہ بہت با اثر اور عظیم خاتون تھیں۔ وہ اپنے پروگرامز اور خوبصورت آواز کی وجہ سے ہمیشہ زندہ رہیں گی۔ وہ دلوں کی ملکہ، قوم کی بیٹی، بلبل مشرق اور ملکہ ترنم کے خطابات سے نوازی گئیں۔ ان کی شخصیت بہت مضبوط اور وہ اپنے فن سے محبت کرنے والی تھیں۔ محترم ناظرین، ملکہ ترنم نور جہاں ملکہ موسیقی بھی کہلاتی ہیں۔ وہ ساؤتھ ایشیا کے گلوکاروں میں سے ایک بہت خوبصورت اور جاندار آواز رکھنے والی گلوکارہ تھیں۔ بر صغیر میں 60 سال تک گانا گانے اور فلمی دنیا میں بہت اونچا مقام پایا۔ محترم ناظرین، ملکہ ترنم نور جہاں 21 ستمبر 1926 کو قصور، پاکستان میں پیدا ہوئیں۔ ابتدائی عمر سے ہی گانے کا شوق تھا۔ استاد بڑے غلام علی خان کی زیر سرپرستی کلاسیکل سنگنگ کی تربیت حاصل کی۔ 1930 میں باقاعدہ چائلڈ سنگر گانا شروع کیا۔ 1935 میں فلم پنڈ دی کڑی میں کاسٹ ہوئیں۔ اس کے بعد پھر بہت سی فلموں میں آنے لگیں۔ اس وقت کی کامیاب فلمز دوست، نوکر، لال حویلی، فلم جگنو 1947 میں ریلیز ہوئی۔ اس فلم میں دلیپ کمار نے ہیرو کا پارٹ ادا کیا۔ یہ آپ کی یادگار فلم ہے، بہت کامیاب ہوئی۔ محترم ناظرین، بر صغیر کی تقسیم کے بعد ملکہ ترنم نور جہاں پاکستان تشریف لے آئیں اور یہاں فلمی انڈسٹری کے کام میں مگن ہو گئیں۔ اپنے آپ کو انہوں نے وقف کر دیا۔ پلے بیک سنگر ان کی پہلی فلم چن وے 1951 میں ریلیز ہوئی۔ اس فلم کو جناب شوکت حسین رضوی صاحب نے ڈائریکٹ کیا۔ 1950 میں آپ نے ایکٹنگ چھوڑ دی اور صرف گانا گانے پر اکتفا کیا۔ محترم ناظرین، ان کی آواز میں کلاسیکل، فوک سانگز، عوامی گیت، غزلیں، وطن دوست نغمے، پیٹریوٹک سانگز بہت مشہور ہوئے۔ ان کی مشہور غزلیں اس بے وفا کا شہر ہے اور ہم ہیں دوستو، مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ۔ ملکہ ترنم نور جہاں کو ستارہ امتیاز اور تمغہ امتیاز سے نوازا گیا۔ انہوں نے 10,000 سے زیادہ نغمے اردو، پنجابی اور سندھی زبان میں گائے۔ ان کی آواز اور میوزک آئندہ آنے والے نسلوں کو انسپائر کرتا رہے گا۔ محترم ناظرین، ملکہ ترنم نور جہاں کی پہلی شادی جناب شوکت حسین رضوی سے ہوئی جو فلم ڈائریکٹر اور فلم میکر تھے۔ دوسری شادی جناب اعجاز درانی صاحب سے جو ایک فلمی ایکٹر تھے ہوئی۔ ان کے 6 بچے ہیں جن میں محترمہ حنا درانی، جناب اکبر جمیل رضوی، محترمہ ذل ہما، محترمہ نازیہ اعجاز خان، محترمہ مینا حسن،
जनाब असगर हुसैन रिजवी। उन्होंने बच्चों की पैदाइश और मसरूफियात में तवाज़ुन रखा। उनके पोते और पोतियों में अहमद अली भट्ट, सिकंदर रिजवी, सोनिया जहां, हुमैरा अली भट्ट, मोहम्मद अली भट्ट काबिल ज़िक्र हैं। मोहतरम नाजरीन, मलका तरन्नुम नूर जहां आखिर में बीमार हो गई। दिल की तकलीफ की वजह से 23 दिसंबर 2000 को 74 साल की उम्र में उनका इंतकाल हो गया। वो अपनी पुरअसर शख्सियत की वजह से और खूबसूरत आवाज़ की वजह से हमेशा जिंदा रहेंगी। उनकी वफात इस्लामी महीनों में 27 रमज़ान को हुई और जनाजे में 4 लाख आदमियों ने कराची में शिरकत की और उनके फ्यूनरल को स्टेट फ्यूनरल कहा गया। मोहतरम नाजरीन, मलका तरन्नुम नूर जहां 11 बहन भाई थे। इनका खानदान एक म्यूजिकल घराना था। उनकी स्क्रीन ब्यूटी बहुत ज्यादा थी। उन्होंने फिल्मों में भी काम किया। फिल्म अनमोल घड़ी 1946 में रिलीज हुई जिसमें उन्हें बहुत शोहरत मिली। नौशाद ने उनके गानों को कंपोज किया। लता मंगेशकर उनका बहुत एहतराम करती थीं और बड़ी बहन कहकर मुखातब होती थीं। मोहतरम नाजरीन, रेडियो पाकिस्तान से उनके गीत नशर होते थे। वो हमेशा खुश लिबास रहती थीं। वो टेलीविज़न प्रोग्राम में हिस्सा लेती। नए गाने वालों के लिए वो एक रोल मॉडल हैं और लोग उन्हें कॉपी करते हैं। मुख्तलिफ सड़कों और स्कूलों और मुख्तलिफ बिल्डिंग्स के नाम उनके नाम पर रखे जा रहे हैं। हमसे ज़िंदगी की हकीकत न पूछो, हमसे ज़िंदगी की हकीकत न पूछो, पुरखुलूस लोग थे जो तन्हा कर गए। मुहतरम नाजरीन, हमारी इस वीडियो को अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब करें। ये हमने रिकॉर्ड के लिए बनाई है और हम आपके कमेंट्स का इंतज़ार करेंगे। बहुत शुक्रिया।